Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हमने फिर से नमाज के बारे में बात करनी है कि नमाज एक नेमत है और आज हमें नमाज से कौन सी नेमत मिलेगी, कौन सा फायदा मिलेगा, वो हमने बात करनी है। सबसे पहले हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ यहाँ पे मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज का प्लान हमारा इंशाअल्लाह, आज हम नमाज से हासिल होने वाले एक बहुत बड़े और अहम फायदे की बात करेंगे। हम जानते हैं कि नमाज अल्लाह सुब्हाना व तआला का हुक्म है और हम इसे किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए ही पढ़ते हैं। यानी नमाज तो हमारे लिए अल्लाह ताला का हुक्म है, हम इसे किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं पढ़ते, मगर नमाज एक बहुत बड़ी खूबी मगर नमाज की एक बहुत बड़ी खूबी और खूबसूरती ये है कि इससे हमें बहुत सारे ऐसे फवायद हासिल होते हैं। फवायद जो है वो फायदे की जमा, यानी बहुत सारे ऐसे फायदे हासिल होते हैं जिनसे हमें दुनियावी कामयाबियां भी मिलती हैं और हमारे किरदार, हमारी शख्सियत और सलाहियतों में भी बेपनाह इजाफा होता है। राइट, यहाँ तक आप बात समझ गए ना कि नमाज अल्लाह का हुक्म है, हम इसे किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं पढ़ते, हम इसे सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है कि इससे हमें बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं, जिससे हमारा किरदार, हमारी शख्सियत और हमारी सलाहियतें, उनमें भी बहुत ज्यादा बेपनाह मतलब बहुत ज्यादा इजाफा होता है। ऐसी ही एक खूबी डिसिप्लिन या नज्मो जब्त है। डिसिप्लिन इंग्लिश में कहते हैं, नज्मो जब्त उर्दू में। तो ऐसी ही एक खूबी जो हमें मतलब नमाज से मिलती है वो डिसिप्लिन और नज्मो जब्त है। डिसिप्लिन का सादा अल्फाज में मतलब है किसी भी काम को अपने ठीक वक्त पर करना, यानी हर चीज हर चीज का, हर काम का एक वक्त मुकर्रर करना और फिर इसे ठीक इसी वक्त पर अंजाम देना, ये होता है डिसिप्लिन का मतलब। डिसिप्लिन या नज्मो जब्त जिंदगी के किसी भी मार्ग के और मैदान में, मार्ग का भी यानी कोई जंग हो, कोई यानी जिस मार्ग का कहते हैं कोई किसी बड़े काम को, यानी कोई भी बड़ा काम या कोई भी मैदान में जीतने की अव्वलीन शर्त है, यानी पहली शर्त है। यानी डिसिप्लिन जो है वो जिंदगी में कोई मार्ग का आपको नजर आए, कोई मतलब आपको कोई मुकाबला नजर आए, कोई मैदान नजर आए, किसी भी काम के लिए सबसे पहली शर्त है डिसिप्लिन। चाहे स्कूल की पढ़ाई का कोई इम्तहान हो या खेल का कोई मैदान, कोई कारोबार करना हो या कहीं मुलाजमत करनी पड़े, अगर हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को सेट करेंगे और इस पर अमल करेंगे तो ही कामयाब हो सकते हैं। यानी डिसिप्लिन ऐसी चीज है कि वो हर जगह हमें उसकी जरूरत होती है, हर काम में हमें उसकी जरूरत पड़ती है। अब आगे चल के देखते हैं मजीद। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास में नमाज एक नेमत, और सबसे पहले आज हम ये आयत पढ़ेंगे। यहाँ फरमाया गया है इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता। ये सूरह निसा की आयत 103 का हिस्सा है, यानी ये पूरी आयत नहीं है, इसका सिर्फ ये हिस्सा हमने पढ़ा है कि इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता। इसका तर्जुमा है कि बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्रा यानी मुकर्रा औकात में अदा करना फर्ज है। यानी नमाज को उसके मुकर्रा औकात में फर्ज किया गया है। इससे हम देखते हैं कि फायदा क्या होता है। यानी
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں پر یعنی ہم پر ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اور ہر نظام میں توازن اور میزان قائم ہے۔ یعنی توازن اور میزان بھی ایک ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی سینونیمز ہیں۔ ان کا بھی مطلب ہے کہ ہر چیز میں ایک بیلنس، ایک توازن، ایک میزان قائم ہے۔ قدرت کی ہر شے اپنے اپنے ڈسپلن کی پابند ہے۔ چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں، پودے اپنے وقت پر پھول کھلاتے ہیں، پھل اپنے وقت پر پکتے ہیں، سردی، گرمی، بہار اور خزاں ہر ایک رب کے حکم اور رب کے طے کیے ہوئے وقت پر ہی نمودار ہوتے ہیں۔ ہم سب کا بھی اپنا اپنا ایک وقت ہے اور ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ بھی ہمارا ہی وقت ہی ہے۔ یعنی اثاثہ یعنی ہماری سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ بھی ہمارا وقت ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں کئی ایک مقامات پر مختلف انداز میں وقت کی قدر و قیمت، وقت کی قدر اور وقت کے قیمتی ہونے کا احساس دلایا گیا ہے۔ کہاں پر؟ قرآن پاک میں۔ یہاں تک کہ ہمارے رب نے وقت کے تیزی سے گزرنے کی نشانیاں ہمارے اپنے جسم پر لگا رکھی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے دودھ کے دانت نکلتے ہیں، یعنی جب چھوٹے بچے 7-8 سال کے 10 سال کے ہوتے تو ان کے دانت نکلتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر لڑکپن میں پہنچنے پر کسی دن اچانک ہماری آواز بدل جاتی ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لڑکپن میں ابھی آپ میں سے کچھ لوگوں کی آواز نہیں بدلی ہوگی، لیکن آپ کو ایک دن پتہ چلے گا کہ اچانک آپ کی آواز بدل جائے گی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر لڑکوں کے چہروں پر بال آ جاتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر انسان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، یہ سب وقت کے گزرنے کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے وقت کے گزرنے کی نشانیاں ہمارے جسم پر لگا رکھی ہیں تاکہ ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کلاس میں نماز ایک نعمت۔ آج ہم نے جانا، الحمدللہ آج ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت کو ہمارے لیے بہت قیمتی بنایا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہمارا بہت بڑا خسارہ ہے، یعنی نقصان ہے۔ وقت کا بہترین استعمال صرف اور صرف ڈسپلن اور مربوط نظم و ضبط سے ہی ممکن ہے۔ مربوط مطلب بہت مضبوط نظم و ضبط، یعنی پکا ڈسپلن جو ہے۔ زندگی کے کسی بھی کام میں کامیابی کا ایک ہی اصول ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ہم پڑھنے کا، کھیلنے کا، ٹی وی اور انٹرنیٹ دیکھنے کا، کھانا کھانے کا اور سونے کا، ہر کام کا ایک ٹائم سیٹ کر لیں تو ہم انشاءاللہ ہر امتحان میں اور ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز اور کامیابی کا یہی اصول ہمیں نماز میں سکھایا گیا ہے۔ ہم روزانہ 5 بار نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کو اس کے اپنے صحیح وقت پر ادا کرنے سے ہماری زندگی میں خود بخود ایک نظم و ضبط قائم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ہماری ذمہ داریوں کو، اپنے کاموں کو انہی 5 نمازوں کے وقتوں میں طے کر لیں، یعنی جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو انہی 5 نمازوں کے وقتوں میں طے کر لیں کہ ہم فجر سے ظہر تک یہ والے کام، پھر ظہر سے عصر تک یہ اور مغرب تک یہ کام کریں گے، تو اس طرح انشاءاللہ ہمارے سارے کام اچھے طریقے سے انجام پائیں گے۔ تو الحمدللہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔
جس کے ذریعے ہم دنیا و آخرت دونوں میں خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اب ہمیشہ کی طرح کیا کام ہے؟ 4 سوال بنانے ہیں آپ نے اسی ٹاپک پر، اور 4 لوگوں کو آپ نے یہی بات سمجھانی ہے، بتانی ہے کہ آج ہم نے کیا پڑھا، اور نماز ہمیں ایک کون سا ایسا کام سکھاتی ہے جو ہماری زندگی میں یعنی کامیابیاں اور خوشیاں لا سکتا ہے، اور وہ کام ہے ڈسپلن، رائٹ؟ تو یہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔